کرنے کے لیے کہ تم کیسے اعمال لے کر ہمارے پاس آتے ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، یہ جو جسم عطا کیا، سر پیر دھڑ، یہ تمام اعضاء جو بدن عطا کیے، اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں اللہ رب العزت نے ایسی حیت کے ساتھ، ایسی جسمانیت کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ہم تمہارے اعمال دیکھنے کے لیے بھیجے ہیں، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمانے کہ نہ صرف تمہیں، نہ صرف انسان کو بلکہ جنات کو بھی ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ تو دونوں مخلوق کو، انسان کو، جنات کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اب جو عبادت میں کوتاہی کرے وہ سزاوار ہو گیا، اور جو عبادت کے اندر چستی پھرتی کا مظاہرہ کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، یہ عبادتیں ہیں، لیکن یہی ساری عبادت نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ معاشرتی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزار دینا یہ عبادت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں صرف یہی نہیں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو 5 وقت، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ رب العزت نے مال دیا اور 1 سال گزر گیا تو اتنی رقم زکوٰۃ میں دے دو، حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ تم پر فرض ہے تو 1 مرتبہ حج کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کے تمام امور کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اگر ہم دو چیزوں کا موازنہ کریں، دونوں چیزوں کی ہم بیلنسنگ کر کے دیکھیں، ایک ہوتا ہے بندوں کے حقوق، ایک ہوتے ہیں اللہ کے حقوق۔ تو اللہ کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں آ گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب دوسرے جو بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں ماں کا حق آتا ہے کہ تم نے ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تم نے ماں کی کتنا پرواہ کی ہے، تم نے ماں کا کتنا ادب کیا ہے، تم نے اپنی ماں کا کتنا احترام کیا ہے، تم نے اپنے ماں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا ہے، تم اپنے ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، کیسا ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت اور طریقہ ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائے گی۔ باپ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے، رشتے کو تم نے قائم رکھا ہے یا اس میں کسی قسم کی تم نے لغزش اور کوتاہی کر دی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو بندوں کے حقوق میں والدہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو ایک چیز یہ کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ رب العزت کا حق، اس کے بعد ہوتا ہے بندوں کا حق۔ تو بندوں کے حق میں جو سب سے زیادہ حق ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ نبی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اور سارے قیامت تک کے لیے آنے والی تمام خلقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ تو ان کا ادب، ان کا احترام، ان پر یقین، ان پر ایمان، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا، ان پر درود بھیجنا، ان سے محبت کرنا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے مان لینا اور ان کی شریعت پر عمل کرنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، سیرت کو سمجھنا، سیکھنا، اور ان کی حیات طیبہ کیا ہے اس کو جانکاری حاصل کرنا، مکی حیات طیبہ کیا ہے، مدنی حیات طیبہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں جب جلوہ فرما ہوئے تو کس انداز میں زندگی گزاری اور کن حالات میں کیسے وقت کو گزارا۔ محاصرہ کا بھی وقت آیا، 3 سال محصور رہے شیب ابی طالب میں۔ آج جس طرح فلسطین کے مسلمان محصور کر دیے گئے، قید کر دیے گئے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی محصور کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دانہ پانی اناج کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں مشرکین نے ہمارے مسلمانوں پر بعض غزہ کے علاقوں میں اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سے جنگ کی حالت میں خون بہ رہا ہے، بلکہ چہرے سے خون کا فوارہ نکلا احد کے میدان کے اندر۔ تو یہ جعلی چیزیں ہوئی ہے، آج اگر ہوتی ہے تو سمجھے کہ اس حالات کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ ہر وقت میں معجزے کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جنگوں کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفس خود جنگ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں۔ تو اسلام صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر جہاد بھی آتا ہے۔ جب وقت آ جائے مشرکین تمہیں قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تو اس وقت میں تمہیں بالکل بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا،
دلیری کر کے دکھانا پڑے گا. تم ڈرپوک قوم کی طرح نہیں بیٹھ سکتے, تم بزدلوں کی طرح نہیں بیٹھ سکتے. تمہیں شجاعت تمہارے اندر ہونا پڑے گا, دلیری تمہارے اندر ہونا پڑے گا. ذمہ دار قوم کی حیثیت سے تمہیں مرد کی طرح گھر سے نکل کر آ کر ٹھہرنا پڑے گا کہ نہیں, اس وقت میں گھروں میں عورتوں کی طرف تمہیں جانے نہیں دیں گے, بچوں کی طرف جانے نہیں دیں گے, ہم مرد مجاہد کی طرح زار میں آ کر ٹھہریں گے. تو وقت کے ساتھ اسلام نے ہر چیز کو سکھایا ہے. تو ماں باپ کے حقوق سکھائے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق سکھائے ہیں. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, تمہارا پڑوسی پریشان ہے اور تم آسودہ حال ہو, خوشحال ہو اور وہ بھوکا سوتا ہے, تو تم گناہگار ہے کہ تم نے اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے اور ارشاد فرمایا پڑوسیوں کا حق ہے. اور پھر مجھے آ کر جبریل امین نے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی, اللہ کے احکام سنائے اور اتنے احکام سنائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں مرنے کے بعد وراثت کے اندر حصہ پڑوسیوں کو نہ دے دیا جائے. اتنے زیادہ احکامات پڑوسیوں کے بیان کیے. تو پڑوسیوں کا حق ہے. ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ان کا گھر بنتا ہے تو ہمارا دل جلتا ہے, ان کی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو ہم ریتی اور سیمنٹ ڈالنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو مکمل شیطانیت جیسے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آئے گی؟ تو اپنے دلوں کو بڑے کریں, اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے, اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے اپنے ذہنوں کو صاف کریں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ نعمت دے دے اس پر حسد نہ کریں کہ اللہ نے اس کو دیا ہے, بس رشک کر سکتے ہیں کہ بہت اچھا دیا ہے, کاش ہمیں بھی دے دیتا. لیکن یہ دل میں خیال رکھنا کہ اللہ اس کی نعمت کو چھین لے ہمیں دے دے, یہ حسد ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے تقسیم کیا اس تقسیم پر ناراض ہو جانا ہے. اللہ نے ان کو وہ عمارت کیوں دی, اللہ نے ان کو یہ ملکی کیوں دی, اللہ نے ان کو یہ کار کیوں دی, اللہ نے ان کو یہ بچے کو انجینئر کیوں بن گیا, ان کا بچہ فلاں دواخانے میں انہیں ملازم ہو گیا, ہم کو وہاں پر وہ نہیں ملا, ہم کو یہ نہیں ملا, ان کی فلاں خاندان میں شادی ہوئی, ہمارے بچے کی شادی نہیں ہوئی. یعنی حسد, بغض, عناد, دلوں کے اندر چھپا ہوا غصہ, ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں. دلوں کا تقویٰ, دلوں کی طہارت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. صرف نماز پڑھ لینے سے, قرآن مجید کی تلاوت کر لینے سے, بار بار عمرے پر جا کر آنے سے پاک نہیں ہو جانا ہے. یہ تمام چیزیں بھی ساتھ ہیں. جنت کے لیے لازم نہیں ہے کہ تم صرف نماز پڑھ لیے, اب باقی تم جس کے چاہے حقوق پامال کر دو. تم نے رشتہ داریوں کو کاٹ دیا, تم نے دوستیوں کو کاٹ دیا, تم نے ناانصافیوں کا بازار گرم کر کے رکھ دیا, حرام لقمہ کھا لیا. یہ تمام چیزوں کو اپنے نظر میں رکھیں. ایک چیز نہیں ہے کہ صرف عبادت ہی کا مطلب عبادت ہی کرتے رہے اور پھر بندوں کے حقوق سے غفلت برتے. ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں, اس میں بہن کا حق ہوتا ہے, بھائیوں کا حق ہوتا ہے, ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں, پھر بیوی کا حق ہوتا ہے. تو بیوی کے حقوق تو بہت سے لوگ پامال کر دیتے ہیں. سب وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپر ہینڈ ہوتے ہیں. میں سودا لا کر دیتا ہوں, میں اناج لا کر دیتا ہوں, میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, مجھے مت بولو, مجھے مت سمجھاؤ. آنا, غصے میں آنا, بیوی کو جھاڑ دینا, جھڑکیاں دے دینا, ہاتھ اٹھا دینا, مار دینا, پورے جہالت والے کام. اس طرح سے تو نہیں ہوتی ہے زندگی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے. ایسے نہ زندگی گزارے. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہنا یہ اسلامی طریقہ ہے, یہ نبوی طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہیں تو خدا کی قسم آپ اچھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہی ہے. یہ جو لوگوں سے مل کر ہوٹل میں اچھی ملاقات کر لینا, مولانا سے مل کر بڑی ادب اور تعظیم سے بات کر لینا, امام صاحب کے ہاتھ چوم کے بڑی عزت دار بن کے ہم بھی بہت ہی معاشرے کے اچھے لوگ ہیں, یہ سب چیزیں تو وقتی ہیں. 2 منٹ کی ملاقات اور اپنے آپ کو اچھے ظاہر کرنے جانا. جن کے ساتھ آپ رات دن گزار رہے ہیں ان کے ساتھ کیا آپ اچھے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ وقت زیادہ گزارتے ہیں, وہ بھائی کے ساتھ, وہ بہن کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یہاں پر جہاں زیادہ وقت آپ کا گزر رہا ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے, ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے, ان کے ساتھ آپ کی معاشرتی زندگی کے اندر کیسے معاملات گزر رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں, اپنے آپ میں تبدیلی لائیں, اپنے دل کی جو قدرت ہے اس کو دور کریں. دلوں کا تقویٰ, دلوں کی پاکیزگی اسی میں ہے. قد افلح من تزکا, کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا. تو یہ پاک ہونے سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سر بھر کے اوپر سے پورا پانی بہا لیے, 4 گھڑے پانی سر پہ سے ڈال دیے تو پاک ہو گئے؟ نہ, یہ تو قد افلح من تزکا کے معنی نہیں آ رہے. وہاں سے تو مراد ہو رہی ہے کہ بالکل آدمی پاک ہو جانا. تو
تو کیسے پاک بنا؟ اس کا ذہن پاک بنا گندے خیالات سے، گندے وسوسوں سے، بری چیزوں سے، گندے کام کرنے سے، ان تمام چیزوں سے دماغ کا پاک ہونا ہے۔ قد افلح من تزکا، دل کا پاک ہونا ہے، دل کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، مسلمان سے دشمنی نہ ہو، وقت آنے پر اس کو بتاؤں گا، اس کو تکلیف دوں گا، اس کو مصیبت ڈالوں گا، نہ، آپ کے پاس وقت آ گیا ہے، آپ چاہے تو اس کو مار سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس کو سزا دے سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس کو نوکری سے ہٹا سکتے ہیں، آپ کو اتنی طاقت آ گئی ہے، وہ ٹائم پر معاف کر کے دکھائیں آپ، وہ ٹائم پر دل بڑا کر کے دکھائیں آپ وہ ٹائم پر اپنے رب کو یاد کریں کہ رب بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ اگر گرفت کریں تو اس کی شدت تو بڑی سخت ہے، وہ تو بڑی سخت شدت کے ساتھ سختی کر دے گا، تو اپنے رب کو پہچانے اور رب کی حیبت اپنے ذہن میں رکھے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھے، تو تمام چیزوں میں کامیابی اگر پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم خوف خدا کا سینے میں ہونا ضروری ہے، اور خوف خدا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا وہ رکھتے ہیں۔ جو جاہل ہے وہ نہیں ڈرتے اللہ سے، جو بے خوف ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ رسول ڈرتے ہیں، انبیاء ڈرتے ہیں، وہ زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام روتے اللہ کے خوف سے، اتنا پانی آنکھوں سے اشک بہتا کہ پانی ٹھہرتا اور اس میں سے چھوٹے سے ہریالی نکل کر آ جاتی۔ اب آپ بتائیے کتنا ڈرتے ہیں۔ پھر وہ داؤد علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں کتاب عطا کی، اللہ نے وحی سے مدد فرمائی، اس کے بعد وہ ڈرتے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا کا عالم یہ ہوتا کہ 70 مرتبہ استغفار کرتے، جبکہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بے گناہ ہیں آپ کی ذات، گناہ کا خیال بھی نہیں لانا، ہمارے لیے گناہگار ہو جاتے ہیں ہم اگر ان کے تعلق سے اگر یہ خیال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، اور ایک حدیث میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ امت کو بتانے کے لیے بھی ہے کہ میرے امتیوں تم سیکھو میرا طریقہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا طریقہ ہمیں دے دیا ہے کہ میرے طریقے پر زندگی تمہیں گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کا طریقہ بہترین نمونہ ہے، تو اے لوگوں تم اس نمونے کی طرف آ جاؤ، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا محبوب ہے، دیکھو اس کو کہ یہ کیسے کھاتا ہے، یہ اس طرح سے کھانے کا انداز اختیار کرو، یہ کیسے چلتا ہے، ان کی طرح چلنے کا انداز اختیار کرو، یہ نکاح کا کیا طریقہ ہے، اس سنت کو اختیار کرو، میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میت کو کیسا کپڑا پہنانا چاہیے، میت کے لیے کتنی قبر کھودنا چاہیے، میت کا جنازہ کس طرح سے لے کر جانا چاہیے، بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں کیا اذان کیوں کہنا چاہیے، یہ تمام چیزیں نبی کا طریقہ ہے، رسول کا طریقہ ہے۔ ان چیزوں کو سیکھو، ان چیزوں کو اختیار کرو۔ تو نبی کا طریقہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا ہے تو نبی کے طریقے پر عمل کر لیا ہے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے یہ عبادت ہے، لیکن صرف نماز ہی نبی کے طریقے پر نہیں بلکہ ساری زندگی نبی کے طریقے پر گزارنا ہے۔ سحری کر لیا، افطار کر لیا، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے اور یہ سمجھ لیا کہ میں تو پورے نبوی طریقے پر چل رہا ہوں، الحمدللہ پورے 30 دن کے روزے ہو گئے، میں 2.5% زکوٰۃ دے دیا ہوں، میں نے قرآن کے احکام پر عمل کر لیا، الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا، مجھ پر حج فرض تھا میں نے ادا کر لیا، اب میں جنتی ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ رکھی ہے، پڑتال رکھی ہے، تمہیں جانچے گا، دیکھے گا، قد افلح من تزکا، کہ تم پاک تو وہ ہو گیا، جو کامیاب تو وہ ہو گیا، فلاح تو وہ پا لیا جو کہ پاک اور ستھرا ہو گیا۔ تو پاک اور ستھرا ہونے سے مراد یہاں پر علماء نے توبہ سے مراد لی ہے کہ بندہ حقیقت میں پاک اور صاف اس وقت ہوتا ہے جب معصیت سے، گناہ سے، جرائم سے توبہ کر لے، تب کہیں جا کر پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، فلاح پانا ہے تو قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے توبہ کر لی، تو ستھرا ہو گیا۔ تو ستھرا کیسے ہونا ہے؟ تو اپنے جرموں کو یاد کرے جو سابقہ زندگی میں ہوئے، اس پر روئے، آنسو بہائیں، اور اپنے دل کے اندر رقاقت پیدا کرے، رقیق القلب بنے، سخت مزاج نہیں، سخت دل نہیں، تنگ دل نہیں، پتھر جیسے دل نہیں، مسلمانوں کے لیے نرم دل بنے، اپنے دلوں میں رقاقت پیدا کریں، رقیق القلب ہونا چاہیے،
دلوں میں نرمی ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر احساس شرمندگی ہونا چاہیے، میں نے جو غلط کیا ہے اس پر میں نادم ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ قد افلح من تزکا کی تعبیر بننا ہے تو اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں گرانا ہے، رونا ہے رب کی بارگاہ میں۔ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی، خدا کی قسم، آپ اگر کامیابی کے لیے دوڑیں گے کہیں سے نہیں ملے گی۔ کامیابی اگر ملے گی تو رب کی رضا سے ملے گی۔ اللہ اگر راضی ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو گیا تو آپ نے اگر بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لی اور آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی کی بڑی بڑی سندیں حاصل کر لی تب بھی آپ کامیاب نہیں ہیں۔ آپ جامعہ نظامیہ کے سب سے بڑے مفتی بن گئے تب بھی آپ کامیاب نہیں ہیں۔ آپ اگر شہر حیدرآباد کے سب سے بڑے رئیس بن گئے، مالدار بن گئے اور سب سے بڑا عہدہ اور منصب حاصل کر لیا تو بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کب ہے؟ کامیاب اس وقت ہے جب کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا اس کے محبوب کی رضا میں ہے، محبوب کے طریقے پر ہے۔ محبوب کا طریقہ اختیار کریں، نبوی طریقہ اختیار کریں، اپنے آپ کو رسول کے طریقے پر لانا ہے تو زندگی کے اندر اعتدال پسندی لے کے آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھلے ہو جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ محبوب جن کو رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ تو اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ مسلمانوں سے دشمنی رکھیں گے، آپ مسلمانوں سے بغض رکھیں گے، مسلمانوں سے اناد رکھیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کی باتیں غیروں تک جا کر پہنچائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ منافق ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ مسلمانوں کی باتیں غیر کی پاس جا کر پہنچاتے ہیں اور آپ اس طرح سے جاسوس کی شکل اختیار کر چکے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جمعہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ بہت سے منافق بھی جمعہ پڑھتے تھے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کر اخرج 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 فلاں اس طرح سے اشارے کے ساتھ نام لے کر فرمایا کہ نکل مسجد سے، نکل مسجد سے، نکل مسجد سے۔ ایک جمعہ ایسا بھی گزرا جس میں لوگوں کو نام پکار کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد سے ہکال دیا، مسجد سے نکال دیا۔ کیوں نکالا انہیں؟ یہ لوگ منافق تھے۔ تو منافق کون ہوتے ہیں؟ وہ نفاق کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹٹولے کہیں ہمارے اندر نفاق نہ ہو۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ڈرتے تھے کہ ہم مسلمان تو دکھ رہے ہیں، اندر سے مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ سب سے بڑے بڑے اکابر میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، رسول کے رازدار۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام منافقین کے نام انہیں بتا دیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ رازدار رسول تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، وہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ جو منافقین کی لسٹ تھی کیا اس میں میرا نام بھی تھا؟ تو یہ منافقین کیا ہوتے ہیں؟ منافقین نفق سے ہے۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے ٹنل، ایک طرف سے داخل ہونا، دوسری طرف سے نکل جانا۔ ایک بڑی سی سرنگ ہے، سرنگ میں ایک طرف سے آگے اور دوسری طرف سے نکل کر چلے گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نفق، منافق جو ایک طرف سے اسلام کے اندر آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم کیا منافق ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ بہت خوفناک سوال ہے، اور اس کا جواب ہم کو اپنے آپ میں تلاش کرنا ہے کہ کیا میں منافق تو نہیں؟ کیا میں مسلمانوں کا دشمن تو نہیں؟ کیا مسلمان کی نعمت پر میں جا کر کسی کافر سے جا کر شکایت کرتے ہوئے اس کی نعمت کے زوال کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں مسلمان کا مخبر تو نہیں بن گیا؟ میں مخبری کرتے ہوئے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں؟ تو منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق روزہ بھی رکھتا ہے، منافق حج بھی کرتا ہے، لیکن منافق جو نہیں کرتا وہ مسلمانوں کا فائدہ نہیں کرتا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، وہ مشرکین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے عرب کے حالات کیا چل رہے ہیں کہ اب یہ لوگ حج نہیں کرتے؟ عرب کے لوگ تو باقاعدہ ہر سال حج بھی کر لیا کرتے ہیں، یہ ہر وقت 5 وقت کی نمازوں میں مسجدیں، ہماری مسجدوں سے زیادہ تو یہ عرب کے لوگوں کی مسجدیں بھری ہوتی ہے، لیکن ان کے سینوں میں کوٹ کر نفاق بھر گیا۔ یہ منافقین ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ لوگ بہت ہی نماز کے لیے آ جاتے ہیں اور یہ لوگوں ہمیشہ سر پر ٹوپی گوتھرا ڈال کر رہتے ہیں، یہ سب منافقین ہیں۔ جب جنگ کا موقع آتا ہے، جب جہاد کا موقع آتا ہے، جب مسلمان قتل کیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ ریاض فیسٹیول کے نام سے ناچ گانا لگاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے وہاں پر نہیں ہے،
مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، ان کی دوائیں بند کر دی گئی ہے، غزہ کے اندر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، قتل اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ لاشوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ 10,000 تو 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ابھی 11,500 تک لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، دفن بھی ہو گئے کافی لوگوں کو۔ تو مسلمانوں کو اتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، اور آپ اگر دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو وہ لوگ تو ناچنے کی محفل لگا کر بیٹھے ہیں، بہت بڑا فیسٹیول چلتا ہے، ریاض فیسٹیول، ناچنے والوں کو بلایا گیا، گانے والوں کو بلایا گیا، میوزیشنز کو بلایا گیا، میوزک بجائی جا رہی ہے، اور وہاں کا جو کنگ ہے وہ ناچ گانے والوں کو ہاتھ لہرا کر خوشی کا اظہار کر رہا۔ وہ کھانا کیوں کھا رہا ہے جبکہ مسلمان بھوکے ہیں؟ وہ اتنا بڑا کنگ ہے، سعودی عرب کا کنگ ہے، وہ مکہ مدینہ اس کی خدمت ہے اس کے پاس، لیکن وہ تو کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہے۔ یہی ہے منافقین، انہی کے دل ہے جو کفار سے ملے ہوئے ہیں، ان کے جسم آپ کے ساتھ دکھیں گے، یہ صف میں آپ کی نماز کے اندر دکھیں گے، لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کے دل یہود کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ان کے دل یورپ کے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اسلام پسند نہیں، کیوں پسند نہیں انہیں اسلام؟ ان کو اسلام روکتا ہے ناچنے سے، فحاشی سے، غلط کام کرنے سے، عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرنے سے، اور ان کے دل بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، ان کے من بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بے حیائی سے خود کو روک نہیں پاتے، تو اس لیے کوئی اسلام پسند نہیں۔ اور اسلام میں کون لوگ پسند نہیں؟ عسکریت پسند، طاقت والے مسلمان، کہیں ہماری حکومت کو خطرہ نہ بن جائے، ایسے لوگوں کو یہی مروا دیتے ہیں۔ اور آپ اس امید میں رہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو یہ لوگ کچھ کریں گے، یا امریکہ کو کچھ روکیں گے، برٹین کو روکیں گے، کینیڈا اور جرمن کو روکیں گے، مسلمانوں کا قتل عام ہونے نہیں دیں گے۔ اب وہ نئے نئے ہتھیار سے ہے، ایک تیر کے قسم کا ایک میزائل ہے جو بہت ہی زیادہ شارپ ہے، اور وہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، ہڈیوں کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ امریکہ نے نئے ہتھیار بنائے ہیں، اور وہ تیزی کے ساتھ لانچ کرتے ہیں، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ انسان کے جسموں میں داخل ہونے، بڑی تعداد میں وہ مار رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے جنازے کے جنازے ہے، خون بہہ گیا، کئی بچوں کے جسم پھٹ گئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، عورتیں مر گئی ہیں، مرد مر گئے ہیں، سب کے سب مسلمان قتل ہو رہے ہیں غزہ کے اندر، اور یہ سب کے سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ گونگے شیطان، عرب ممالک کے بڑے بڑے حکمران، ان کے ہتھیار کس دن کام آئیں گے؟ ان کی دولت کس وقت کام آئے گی؟ جب ہم مر رہے ہیں، جب ہم قتل ہو رہے ہیں، ہمارا خون ناحق بہ رہا ہے، یہ کیوں خاموش ہیں؟ انہیں صرف اپنی حکمرانی کی خواہش ہے۔ یہ ایک لالچی لوگ ہیں جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد اسلام سے نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ ان کی اونچی مکہ مکرمہ کی مسجد کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے خادم ہیں، تو اس سے پہلے کیا مشرکین مکہ مکرمہ کے اندر نہیں رہا کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کیا وہاں پر کعبے کا طواف نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہاں پر پانی نہیں پلایا جاتا تھا؟ تو اگر کوئی پانی پلا دیتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، اور مکہ مسجد کی صفائی کر دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہے۔ مومن تو وہ ہے جس کا دل مومن کے ساتھ ہے، جس کا دل مومن کے ساتھ نہیں مشرک کے ساتھ ہے، وہ اندر سے مشرک ہے۔ سامنے سے لبادہ کیسے بھی پہن لے، داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، صفات اسلامی لباس پہن لے، اس سے تو مسلمان نہیں ہو جاتا ہے آدمی۔ تو بہت سے مشرک بھی ہوتے ہیں، لباس سے نہیں ہوتا ہے، زبان کے بولنے سے نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، کس کے دل میں کیا ہے، اور کس کا دل کس سے ملا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور خدا کی قسم، اس کی عزت اور جلال کی قسم، ہمارا دل فلسطین کے ساتھ ہے، ہمارا دل غزہ کے ساتھ ہے، مجاہدین اسلام کے ساتھ ہے، فلسطین کے شہداء کے ساتھ ہے، بلکتے سسکتے دم توڑتے بچوں کے ساتھ ہمارا دل ہے، وہاں پر روتی ہوئی بیوہ عورتوں کے ساتھ ہمارا دل ہے، وہاں پر تڑپتے ہوئے لاشوں کے ساتھ ہمارا دل ہے، وہاں پر دفن ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا دل ہے، بھوکے پیاسے تڑپتے بلکتے ان مسلمان مظلوموں کے ساتھ ہمارا دل ہے، فلسطین کے ساتھ ہمارا دل ہے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا دل ہے۔ ہم یہود کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم یہودی اور سعودی کے لوگوں کے ساتھ ہمارا دل بالکل نہیں ہے، ہم بالکل مسلمانوں کی طرف ہیں، ہم بالکل عرب کے ان مسلمانوں کی طرف ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہیں، جو فلسطین کے مسلمان ہیں، جو غزہ کے مسلمان ہیں، جن کا دل مسجد کے لیے لگا ہوا ہے کہ مسجد کی بازیابی ہو، مسجد کے اوپر حملہ نہ ہو، مسجد کو تباہ نہ کیا جائے۔ اور اب تک فلسطین اور غزہ کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ مسجدیں شہید ہو چکی ہیں، بمبئی میں 200 سے زیادہ مسجدیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، کچھ مسجدیں جزوی طور پر تباہ ہو چکی ہیں، کسی کا تو نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ایسا بمباری اس کے اوپر کی ہے، ایک مسجد پر 2 بم ڈال کر اس کو تباہ کیا گیا کہ اس صفحے ہستی سے اس کو مٹا دینا ہے، اور وہ بم اتنے زیادہ بم کر رہے ہیں، اور پھر بم ڈالنے کے
بعد قریب کے جو مسلمان آبادیاں ہیں اس پر وائٹ فاسفورس چھڑک رہے ہیں تاکہ وہ جل کر مر جائے اس طرح سے، اور ایک پھر پانی وغیرہ پورا بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ اگر کربلا کے نام پر روتے ہیں، کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، تو آج بھی کربلا قائم ہو چکا ہے غزہ کے مسلمانوں پر، آج بھی ان کے لیے ایندھن بند ہو چکا ہے۔ اس وقت میں اگر کربلا کے قافلے والے، وہ نوری قافلے والے، وہ امام حسین کے قافلے والے، ان کے لیے اگر چراغ چلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا، تو آج بھی یہاں پر آپریشن کرنے کے لیے لائٹ میسر نہیں ہے۔ ڈاکٹر اندھیرے کے اندر روشنی کے بغیر آپریشن کرنے کے لیے مجبور ہے، دن میں آپریشن کر رہے ہیں، رات میں آپریشن نہیں کر سکتے، لائٹ نہیں ہے، اور ان کو اینستھیسیا کا انجیکشن نہیں دے سکتے کہ بے ہوش نہیں کر سکتے، دوا نہیں ہے، تو صحت مند آدمی وہاں پر پریشان ہے، بیمار آدمی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، اور سارا کا سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، تماشائی ہے۔ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ رہی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خدشہ ہے وہ دن تم پر آئے گا، مسلمانوں سے، صحابہ سے فرمایا کہ تم پر وہ دن آئے گا کہ جس دن لوگ، دوسری قومیں تمہاری طرف دعوت دے کر بلائیں گی اور تم پر حملہ آور ہوگی، اور جیسے دسترخوان پر لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک عورت پکوان کرتی، اس کے بعد لوگوں کو کھانے کے لیے بلاتی، آؤ یہ سب کا سب کھا لو، یہ روٹی ہے، گوشت ہے، چکن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پورا دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو چاہے کھا لو، سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے قومیں دوسری قوموں کو بلائیں گے، یہود عیسائیوں کو بلائیں گے، مشرک اور مشرک کو بلائیں گے، سب کے سب بلائیں گے اس قوم کی طرف، جیسے دسترخوان پر ڈال دیا گیا اس میں سے جس کو کھانا ہے کھا لو اس میں سے، اس طرح قوم مسلم کا یہ حال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی، یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دوسری قومیں اور قوموں کو بلائیں گی تمہاری طرف، کہ جس طرح دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ حیران ہو کر کہنے لگے، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم رہیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تم اس وقت کم نہیں رہو گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ایک موت کا خوف، دنیا کا لالچ، دو چیزیں ہو جائیں گی، یعنی جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا کہ کہیں جہاد کروں گا تو مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری ماں کا کیا ہوگا۔ تو شیطان یہ چیز دماغ میں ڈالتا ہے موقع جہاد کے وقت میں کہ تو اگر جہاد کے لیے جائے گا تو تیری ماں کا کیا ہوگا، اس کا دیکھنا تیری ذمہ داری، باپ کا کیا ہوگا، بیٹے کا کیا ہوگا، بھائی کا کیا ہوگا، گھر کیسا چلے گا، یہ تمام چیزیں اس کے دل میں ڈال کر اس کو اس سے دور کر دے گا، یہ چیزیں اسے پیدا کرے گا۔ اور پھر دنیا کی محبت، اگر میں مر گیا تو پھر میری عمارت رہ جائے گی، میرا گھر رہ جائے گا، میری دکان رہ جائے گی، میرا کارخانہ رہ جائے گا، میرا لہلاتا کھیت ہے، میرا باغ ہے، میری حکمرانی ہے، میری منسٹری ہے، میرا فلاں ہے، پتہ نہیں جو جو دنیا کا مال اسباب سب اس کے پاس ہے، وہ تمام چیزیں سب کی سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو دنیا کی لالچ، محبت اور پھر موت کا خوف، یہ دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان ہار جائے گا۔ آج اگر دیکھتے ہیں عربوں کو، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر دنیا پرستی بھر چکی ہے، بے پناہ دنیا کی محبت، غارت گری کی محبت۔ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ٹوائلٹوں میں بھی سونے کے ٹیبل وغیرہ بنا لیے، وہاں پر بیٹھنے کے جو ٹیبل اس کے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں سونے کے چاہیے، اتنا پیسہ سے لت پت ہو گئے، یہ بالکل قارون کا خزانہ انہیں مل جائے اور انہیں جو ہے فرعون کی جیسی ان کو زندگی مل جائے، یہ اس طرح بھاگ رہے ہیں۔ یہ لوگوں سے اللہ کی پناہ، یہ شیاطین بن چکے ہیں، یہ اسلامی ممالک کے بادشاہ لوگ یہ مکمل شیطان بن چکے ہیں، بے حس بن چکے ہیں، بے غیرت بن چکے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا عدل اور انصاف باقی نہیں رہا۔ آپ سمجھدار ہے، اشارہ کافی ہے، اللہ نہ کرے حالات کب کس ملک میں کیسے آئیں گے نہیں معلوم۔ ہم نے CAA دیکھا ہے، ہم نے NRC کو جھیلا ہے، ہماری عورتیں گھروں سے نکل کر بڑے پیمانے پر روڈوں پر بیٹھی ہیں، دہلی کی وہاں پر، آگرہ میں، کئی جگہوں پر، لکھنؤ میں، ہم نے بہت مشکلات کو جھیلا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کبھی بھی
کیسے کروٹ لے سکتے ہیں. اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو پہچان لیں. بہت سے لوگ غافل ہیں. اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے, جوانی کی قدر کریں. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اس صحت کی قدر کریں. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے, اس وقت کی قدر کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اس مال کی قدر کریں. اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے, اس ایمان کی قدر کریں. اللہ رب العزت نے جو آپ پر احسان کیا ہے اس احسان کی قدر کریں. صحت کا صحیح استعمال کریں, وقت کا صحیح استعمال کریں, اپنے مال کا صحیح استعمال کریں. فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو روکیں, اپنا وقت برباد نہ کریں. پان ڈبوں پر, ہوٹلوں پر, کھیل کود پر, گلی کی نکڑ پر ادھر ادھر ٹائم خراب نہ کریں. جتنا وقت ہے دنیا میں مال کمانا ہے, مال کما کر گھر کے حالات کو بہتر کریں. قرضوں کے اندر زندگی گزارنے والا کام نہ کریں, فضول خرچیاں نہ کریں. غیر ضروری قرضے حاصل کرنا اور پھر سود کی لت میں پڑ کر مال پورا برباد کرنا, یا شادی اور نکاح میں فضول خرچیاں کرتے ہوئے 1 لاکھ کی جگہ 5-5 لاکھ روپیہ ڈال کر شادی کرنا, پھر 4 سال تک غلامی کرنا, نوکریاں کرنا, قرضے لینا, گھروں کو رہن ڈال دینا, مال کو پریشانی میں پڑ جانا. نہ, ایسی زندگی نہ گزارے. وقت کو سمجھیں, حالات بدل گئے ہیں, ہم قتل کیے جا رہے ہیں, ہم پیاسے مارے جا رہے ہیں. ابھی بھی اگر نہیں سمجھیں گے زمین نکلی جا رہی ہے قدموں سے. آپ کو کیا ہو گیا ہے, کس نیند میں ہے, کب تک غفلت کی حالت میں رہیں گے. ایسے غافلوں کی اللہ مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غفلت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اپنے آپ کو تبدیل کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. فضول خرچیوں سے بچائے, فضول وقت گزارنے سے بچائے, فضول گوئی سے بچائے, ہر برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے, انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ہر دکھ سے, رنج سے, غم سے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کے دل میں جیسا مضبوط ایمان ہے, ہر طرف کے مسلمانوں کے دلوں میں ایسے ہی ایمان کی حلاوت کو اڈیل دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.